اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ نماز تراویح میں تلاوت کردہ قرآنی آیات کے مضامین آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ سامعین محترم، آج ہم نے سورہ ہود جو اس کا بقیہ حصہ تھا وہ 12ویں پارے میں، اور سورہ یوسف جو 12ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے اور 13ویں پارے میں تقریباً نصف سے 2 رکوع پہلے مکمل ہو رہی ہے، بحمد اللہ تعالی تلاوت کرنے کی نماز تراویح میں سعادت نصیب ہوئی ہے۔ اسی منزل کے اندر مذکور کچھ چیدہ مضامین آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ تو ابتدائی منزل میں قوم ہود کا ذکر، قوم سمود کا ذکر، اور اسی طرح قوم صالح ان کا ذکر، مختلف اقوام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کر کے گویا میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سلسلہ نبوت میں سب سے آخر میں تشریف لائے، اور اللہ نے اس قرآن کو اتار کر گزشتہ اقوام کے تمام حالات، انبیاء کرام کی عظمت، ان کے حالات اور آنے والے جملہ معاملات کو قرآن میں رکھ کر، قرآن کو میرے اور آپ کے محبوب کے سینے میں رکھ کر ساری دنیا کو یہ بتا دیا کہ لوگوں، جسے بھی خیرات لینی ہے وہ میرے محبوب کے در پر آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم کے خزانے اس کے کریم محبوب کے دروازے سے لوگوں میں تقسیم ہو رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، اس طرح اس سورہ پاک کے اندر جو ہے وہ کچھ وہ اخبار، وہ جو ہے انبیاء کرام جو حضور سے پہلے گزر چکے ان کا تفصیلی ذکر موجود ہے، اور اس کے بعد سورہ یوسف مشہور اور معروف سورہ پاک اور حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر۔ اس سورہ پاک کو اگر آپ دیکھیں تو قرآن میں احسن القصص، عرب کا وہ دور تھا کہ جہاں لوگ قصوں کے دل دادا تھے اور اپنی بڑی داستانیں ایک دوسرے کو سناتے تھے، تو اللہ نے اس دور کے مطابق، جس طرح ہر نبی کو ان کے دور کے مطابق معجزہ عطا فرمایا، تو قرآن میرے نبی کا معجزہ ہے۔ اس دور کے مطابق اللہ نے حضور پر جو قرآن کی آیات نازل فرمائیں، تو اللہ کریم نے کتنا خوبصورت خود ارشاد فرمایا کہ یہ جو سورہ ہے یہ احسن القصص ہے، یہ بہترین قصہ ہے۔ اور سبحان اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک خواب سناتے ہیں۔ وہ کیا سناتے ہیں کہ رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، کہ میں نے 11 ستارے دیکھے، چاند اور سورج دیکھا۔ اور میرے دوستو سامعین محترم، اس تمام منظر کو دیکھتے ہوئے جب ہم اس سورہ پاک کے آخر میں پہنچیں گے تو اس کی تعبیر بھی آپ کے سامنے آئے گی، اور پھر یہ باپ کی محبت حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر جو تھی وہ انتہا درجہ کی تھی، اور اس کو یہ جیلسی شروع سے چلی آ رہی ہے۔ حابیل اور قابیل میں بھی جو تصادم وہ بھی جیلسی کی وجہ سے تھا، اور دنیا میں جتنے بھی اس طرح کے معاملات قتل کے ہوتے ہیں یقیناً ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی انتقامی کوشش کار فرما ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی یوسف علیہ السلام کے بھائی جو کہ اس بات پر بہت جیلس تھے کہ یہ باپ اس سے زیادہ پیار کرتے ہیں، تو انہوں نے مختلف قسم کے پروگرام بنائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو وہ یہ بہانہ بنایا کہ بھیڑیا کھا گیا، اور قمیض لے کر آئے کہ جس کے اوپر ان کا خون تھا، لیکن قرآن کیا کہتا ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ، کہ یعقوب ہم نے آپ کو ان کے تمام معاملات سے باخبر کر دیا، اور وہ جو باتیں لے کر آئے اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہ تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم کہتے ہیں کہ فصبر جمیل،
تم جو کچھ بھی کہہ رہے ہو میں اس پر صبر کر رہا ہوں، صبر ہی اچھا ہے۔ اور پھر اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر کنویں میں پھینکا گیا، کنویں سے ایک گروہ نے، ایک قبیلے والوں نے نکالا، پھر انہوں نے بیچ دیا۔ یہ سارے معاملات سبحان اللہ۔ کیا عزیز مصر نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو پھر کیا ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی نے جو ہے وہ، جن کا نام زلیخا، اس نے پایا، کہا ان ینفعنا، یہ ہمیں نفع دے گا، او نتخذہ ولدا، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ سبحان اللہ، قدرت بھی کیا کیا نظام دکھا رہی ہے۔ سامعین محترم، وقت بڑھتا چلا گیا، قرآن ولما بلغ اشدہ کی منزل پہ پہنچا کہ جب ہم نے ان کو بلوغت عطا فرما دی، جوان ہو گئے اور حسن کا شاہکار تھے۔ عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ وارفتہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے ہائے طلاق، ادھر آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں معاذ اللہ، تو مجھے بلا رہی ہے اور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ کیا کمال کسی نے کہا ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے جب اپنے محل کے 7 دروازے بند کر دیے، اس کا جو بت جھوٹا خدا تھا اس کے اوپر پردہ ڈال دیا، تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ اس پہ پردہ ڈال رہی ہے اور اس سے پوچھا کہ تو یہ کیا کر رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ میرا خدا ہے، مجھے اس سے شرم آتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تیرا جھوٹا خدا، اس سے تجھے شرم آتی ہے تو یوسف اپنے سچے رب سے شرم کیوں نہ کرے؟ میں نے اپنا چہرہ اپنے مالک کی طرف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بدکاری کی طرف پیٹھ پھیری اور رب کی رحمت کی طرف جو ہے وہ اپنا چہرہ کیا۔ دروازے 1 2 3 4 7 دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے اور آگے ایک اور امتحان تھا۔ تو زلیخا نے، عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ ما ارادہ، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ ما جزا، اس کی کیا سزا ہے جو آپ کی اہلیہ کے ساتھ نعوذ باللہ برائی کا خیال کرے؟ تو پھر جو ہے انہوں نے کہا اچھا پھر اس طرح کرو، کوئی گواہ بنا لو۔ یہ بڑا خوبصورت واقعہ قرآن میں موجود ہے۔ اور جب سچائی سامنے آ گئی، یوسف علیہ السلام نے فرمایا آرد، اے یوسف اس بات کو چھوڑ دو، انہذا، یہ تو جھوٹی ہے لیکن آپ نے دل پہ نہیں لگانا کیونکہ میں آپ کا رب آپ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ سامعین محترم، اب یہ امتحان ختم ہوا، ایک اور شروع ہو گیا۔ عزیز مصر کو عورتوں نے تانے دینے شروع کر دیے اور مختلف قسم کی باتیں بنانا شروع کر دیں۔ تو انہوں نے کہا دیکھو یہ تو اپنے غلام کی عشق میں ڈوب گئی ہے۔ جب انہوں نے یہ سنا، کہا اچھا کیوں؟ اس لیے کہ تم نے ابھی یوسف دیکھا جو نہیں ہے۔ فلما سمعت بمکرہن، انہوں نے کہا اچھا ذرا ادھر آؤ میرے پاس، واعتدت لہن متکئا، اور ان کے لیے تکیے لگا دیے، وآتت کل واحدۃ منہن سکینا، اور ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں چھری دی، وقالت اخرج علیہن، اخرج علیہن، کہا نکلو ذرا۔ اور یوسف علیہ السلام جب آئے، انہوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا، قطعن ایدیہن، اس نے یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہاں پر جو معاملہ تھا وہ یوسف علیہ السلام کے حسن کا تھا کہ عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر بے خیالی کے عالم میں سیب کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹتی ہیں، لیکن ادھر غازی مرید حسین شہید جیسے عاشق اپنا سر، سب کچھ پتہ ہے کہ کٹ جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر در مصطفیٰ پہ پیش کرتے ہیں۔ غازی ممتاز حسین قادری جیسے لوگ اپنا سب کچھ دین اسلام کے لیے محبت مصطفیٰ میں ختم نبوت کا پہرا دیتے ہوئے قربان کر دیتے ہیں۔ اور میاں والی کی جیل میں غازی علم دین شہید جیسے لوگ اور علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے لوگ بھی، جن کو یہ کہیں کہ اے غازی علم دین شہید، تو قسمت کا سکندر ہے، ہم تو دیکھتے ہی رہ گئے، تجھے اللہ نے اتنا بلند مقام عطا فرما دیا۔
تو میرے دوستو وہ دیدار یوسف کی بات تھی، یہ دیدار مصطفیٰ کی بات ہے۔ سامعین محترم، پھر سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا، یہ معاملات اتنی جگہ وقت میں دامن میں اتنی جگہ نہیں ہے، بس آگے بڑھ رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان تمام تر معاملات میں 12ویں پارے کے آخر میں خود پھر عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ یوسف سچا ہے اور میں جھوٹوں میں سے تھی۔ سامعین محترم، لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود عاجزی ادھری ہی ہے، انکساری ادھری ہے، آنکھیں جھکی ہوئی اور ایک ہی ترانہ زبان پر جاری ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ لوگو، اس نفس امارہ سے کوئی بھی بری نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ رحم نہ کرے۔ ان ربی غفور الرحیم، میرا اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ سامعین محترم، یہ ساری نوازشات، یہ سارے امتحانات اور پھر آخرکار حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے بھائیوں سے ملاقات ہونے کا جو ذکر ہے، بڑے خوبصورت انداز میں اس کو بھی بیان کیا گیا۔ بھائی بھی مل گئے۔ بس ایک ٹچ دوں گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ان تمام تر زیادتیوں اور ان تمام تر ظلم کے باوجود فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، میں آج تمہیں معاف کر رہا ہوں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ارے ادھر تو یوسف بھی زندہ ہیں، ان کے والد بھی زندہ ہیں، ان کے بھائی بھی زندہ ہیں اور سب ان کے سامنے موجود ہیں، اور ادھر دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر بھی ایک دفعہ یہ جملہ آیا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا اس دن جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اور شہید چچا جن کا مسئلہ کیا گیا، ناک بھی کاٹ دیا گیا، کان بھی کاٹ دیے گئے، ہونٹ بھی کاٹ دیے گئے، حتیٰ کہ ہندا نے کلیجہ بھی چبایا، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا پہاڑ بنے ہوئے، اور فتح مکہ کے موقع پر میرے حضور نے ایک اعلان فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم وانتم الطلقاء۔ یاد رہے ان پناہ لینے والوں میں وہ ہندا بھی موجود تھی۔ میرے نبی نے فرمایا، جا، تو نے جو کیا میں نے تجھے معاف کیا، مجھے پتہ ہے تو نے میرے چچا کے ساتھ کیا کیا۔ میرے دوستو، صبر یوسف بھی کمال ہے، لیکن صبر محمد کی کیا بات ہے۔ سامعین محترم، یہ تھا آج کا کچھ خلاصہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وہ مالک دو جہاں، وہ خالق کل، ہم سب کو ان آیات قرآنیہ کو پڑھ کر اپنی زندگی میں ان کو لے کر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا کمال شان ہے میرے اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء کے جسم سے لگنے والی چیزوں میں بھی کہ حضرت یوسف کہتے ہیں کہ اذهبوا بقمیصی، اور میرے بھائیوں یہ قمیض لے جاؤ، یہ قمیض لے جاؤ۔ ایک بھائیوں کو نہیں بلکہ اپنے ایک ایلچی کو کہا، تو وہ کیا کرو، اس کو میرے والد کی آنکھوں پہ ڈالو، قمیض لے جاؤ۔ یہ بھی ایک حکم ہے، رزلٹ بھی بتا دیا کہ جو ہی میرے والد کی آنکھ پہ یہ قمیض آئے گی، یاتی بصیرہ، آنکھ واپس آ جائے گی، روشنی واپس آ جائے گی۔ تو میرے دوستو واپس بھی آئے، اور ادھر بھی بھیجنے والا بھی نبی ہے، جس کی طرف جا رہی ہے وہ بھی نبی ہیں، اور خود فرماتے ہیں کہ ابھی قمیض پہنچی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم فرماتے ہیں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ سامعین محترم، وہ خوشبو کیا آنی تھی؟ فرتد بصیرہ، وہ نظر واپس آ گئی، اور سب کو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو بھی معاف کر دیا۔ اتنا کمال ملنے کے بعد بھی اپنے والد محترم کو تخت پہ بٹھایا اور فرمایا، ھذا تأویل رؤیایا، اے میرے والد محترم، یہ جو بھائی میرے سامنے سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے ہیں، آپ تخت پر بیٹھے ہیں اور میں آپ کے سامنے ہوں، یہ وہ اس خواب کی تعبیر ہے۔ لیکن سب کہتے ہیں، ربی قد آتیتنی من الملک، مولا یہ میرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ تو نے مجھے دیا ہے، اور تو نے مجھے تعویل الاحادیث، باتوں کی، خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ تو فاطر السماوات والارض ہے، تو ہی میرا ولی ہے دنیا اور آخرت میں، اور نبی ہو کر دعا کیا کر رہے ہیں،
तवफ़्फ़नी मुस्लिमन, मुझे इस हाल में मौत आए कि मैं तुझे तस्लीम कर रहा हूँ। व अलहिक़नी बिस्सालिहीन, मुझे अपने नेक लोगों में शामिल फरमाना। तो आइए हम भी यही दुआ करते हैं, मौला हमें भी अपने नेक बंदों की सफ़ में शामिल फरमाना, कल बरोज़ माशर हुज़ूर के ग़ुलामों में उठाना। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।